السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، الہی آمین۔ جی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے عشرہ ذو الحج اور کرنے کے کام، انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے۔ رمضان المبارک کے بعد ذو الحج کا مہینہ اسلامک مہینوں میں نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ذو الحج کا پہلا عشرہ عام دنوں کے مقابلے میں نیکیوں کے اعتبار سے بہت ہی اہم ہے، اور جیسے کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کریں، کثرت سے اللہ کو یاد کریں۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ بس پھر تم کیا کرو، ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل لا الہ الا اللہ کہو، تکبیر اللہ اکبر، اور تحمید الحمدللہ کہو۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اب ہم ایک لسٹ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو کرنے کے کام وہ کون کون سے ہیں اور مجھے کون کون سے کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 ہے نماز۔ نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں، لیکن نماز کو کیسے پڑھیں گے؟ اول وقت میں ادا کرنا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ ادا کریں گے۔ ہر رکعت میں مختلف سورہ پڑھنا، اشراق و چاشت کے نوافل پڑھنا، تہجد میں طویل قرات کرنا، اور مردوں کا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ نمبر 2 ہے روزہ رکھنا۔ 9 ذو الحج کا روزہ رکھنا، زیادہ سے زیادہ نفلی روزے بھی رکھیں۔ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا، قضا شدہ روزوں کو بھی رکھنا، یعنی جو آپ کے فرضی روزے چھوٹے ہیں رمضان میں تو ان کو بھی آپ ان 10 دنوں میں پورا کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، جو کہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 3 ہے ہمارے پاس قرآن مجید۔ قرآن مجید کی بکثرت زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا، مختلف قرآ کی تلاوت سننا، نئی صورتیں حفظ کرنا، اور اگر آپ نے پہلے سے حفظ کیا ہوا تو اس کی دہرائی کرنا۔ دیکھیں، یہ 10 ڈیز جو ہیں یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان دنوں میں ایک نیکی کا جو اجر ہے اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں، یہ میں آپ کو دے رہی ہوں۔ آپ خود بھی اپنی ایک چیک لسٹ بنا سکتے ہیں، اس پہ دیکھیے کہ میں نے آج کے دن میں کون کون سے نئے کام کیے ہیں، نیکیاں زیادہ کی ہیں، تو اس کے اوپر آپ مارک کرتے جائیں۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر پڑھنا یا پھر اس کو سننا، معنی پر غور و فکر کرنا، اور دوسروں تک بھی قرآن کا میسج پہنچانا۔ نمبر 4 ہے ذکر اور دعائیں، تحلیل، تکبیر اور تحمید کا اہتمام کرنا۔ صبح و شام کے اذکار میں اب ویک نستعین ہے، قرآن مسنون دعائیں ہیں، الذکر دعا ہے، پھر دعا کیجئے، بہت زیادہ بکس ہیں۔ استغفار اور ذکر کثرت سے کرنا، درود شریف کثرت سے پڑھنا، مقبول اوقات میں دعائیں مانگیے، خصوصاً عرفہ کے دن نئی دعائیں اور اذکار یاد کرنا۔ نمبر 5 ہے صدقہ و خیرات، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ جو زائد چیزیں ہیں، ایکسٹرا چیزیں ہیں گھر میں، چیزیں وہ نکالیے اور ان کو صدقہ کر دیں۔ کپڑے ہیں، اپنی الماریوں کو چیک کریں، ان کی سیٹنگ کریں۔ اگر آپ کے پاس کپڑے زیادہ ہیں، جویلری زیادہ ہے، جوتے ہیں، کوئی بھی چیز جو آپ کے پاس آپ اس کو یوز نہیں کر رہے تو ایسے پڑی پرانی ہو رہی ہے، تو اس کو نکال کے آپ کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، یہ تو تھی ایکسٹرا چیز، لیکن اپنی پسند کی کوئی چیز اللہ کی راہ میں وہ بھی دینا ہوگی، جو آپ کی فیوریٹ چیز ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں دیں۔ والدین، بیوی بچوں اور عزیز و اقارب پر بھی مال خرچ کرنا۔ نمبر 6 ہے خدمت خلق، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، پڑوسیوں کی خبر گیری، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، تعلیم، دین کی تعلیم و تبلیغ میں حصہ لینا، اجتماعی بھلائی کے کاموں میں رضاکارانہ خدمت انجام دینا۔ پھر نمبر 7 ہے عید، قربانی تک ناخن اور بال نہ کاٹنا، عید کے دن کی سنتوں پر عمل کرنا، عید کی نماز کا اہتمام کرنا، عزیز و اقارب سے ملاقات کرنا، اخلاص سے نیت سے قربانی کرنا، قربانی کا گوشت خود بھی کھائیے اور دوسروں کو بھی کھلائیے۔ اب نمبر جو 8 ہے، لاسٹ ہے متفرقات، یعنی نیکی کا کوئی موقع ضائع نہ کریں۔
بے مقصد کاموں اور باتوں سے پرہیز کیجیے، گناہوں سے بچیں، اچھی کتب کا مطالعہ کیجیے۔ جو مختلف کتب ہیں، کیسٹس ہیں یا پیمفلیٹ ہے، دعائیں ہیں، وہ یک نستعین ہے، پھر یہ جو عشرہ ذی الحج میں کرنے نہ کرنے کے پیمفلیٹ ہے، قرآنی مصنوع دعائیں ہیں، یہ ایک دوسرے کو آپ گفٹس کریں۔ پھر اس کے بعد کیا آتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھیے۔ جی تو اب ہم تکبیرات کے جو مسنون الفاظ ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ جی تکبیرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے، ان 10 ڈیز میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم سے بہترین کام لے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسروں کے ساتھ بھی ان کو شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی نیکیوں میں حصہ ڈل سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔